میں سچے مسیح کا اور جھوٹے مسیحوں کا آنا جانا رہا ہے۔ یروشلم دنیا کے 3 بڑے مذاہب کا مرکز بنا ہوا ہے، جس میں اسلام، یہودیت اور مسیحیت شامل ہے۔ اور آج بھی یہودی یروشلم کو اپنا الہی حق سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ ایمان ہے کہ یہ یروشلم خدا نے انہیں دیا ہے، اور آج بھی ہیکل مقدس کی بچی ہوئی مغربی دیوار کے سامنے یہودی آ کر اپنی دعائیں لکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور اس دیوار کے سامنے یہودی آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اے رب الافواج یہوہ یری، اسرائیل کو شاہی منصب عطا کر۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو مسیحا دے، اسرائیل کو شاہی منصب دے، اسرائیل کو رہائی اور چھٹکارا دے۔ ان میں سے بہت سارے ایسے سیاح بھی ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک سے آتے اور اپنی دعائیں ہیکل کی بچی ہوئی مغربی دیوار پر لکھ کر لگاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اے خدا، اسرائیل کو اقتدار عطا کر۔ لیکن ہیکل کی بچی ہوئی اس مغربی دیوار کے پاس ایک پہاڑ کی مدرو چوٹی ہے، جسے انگریزی زبان میں ڈوم آف دی راک کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ یہاں پر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفید براق پر بیٹھ کر آسمان پر گئے تھے۔ ان کا یہ بھی ایمان ہے کہ یہاں پر وعدے کے فرزند حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے باپ ابراہیم نے پیش کیا تھا۔ لیکن مسیحیوں کے لیے بہرحال یروشلم بڑی عزت اور بڑے احترام کا مقام ہے۔ پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یروشلم کو ان 3 بڑے مذاہب میں بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ آپ میرے ساتھ ہیں۔ 1960 کی بات ہے کہ مسادہ میں کھدائی کرتے ہوئے ایک حیران کن دریافت کی۔ یاجل یادین ایک ماہر تھا جو اسارے قدیمہ کا ماہر تھا، اور اس نے ایک چونکا دینے والی حیران کن دریافت کی، اور یہ دریافت ایک فوجی امداد کی پتھر پر لکھی ہوئی کہانی تھی۔ یہ کہانی ایک یہودی سپاہی کے بارے تھی جس کا نام بار کوکبہ تھا، اور پتھر پر کھدی ہوئی یہ کہانی بتاتی تھی ایک فوجی جو ایک پیسے کا لالچی فوجی تھا، جو ایک یہودی فوجی تھا، اس کے بارے یہ پتھر پر چھپی ہوئی کہانی اور پر افسانہ تھی۔ بار کوکبہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بار کوکبہ اس وقت سامنے آتا ہے تاریخ کے صفحے میں جب یسوع مسیح کی 24ویں باب متی کی انجیل میں کی گئی پیش نگوئی کے مطابق یروشلم کو رومی آگ میں جھونک دیتے، اور سن 70 میں جب یروشلم کو برباد کیا گیا تو سن 70 میں یروشلم کی بربادی کے بعد بار کوکبہ اٹھا، اور اس نے یہودیوں کو یہ کہہ کر قائل کرنا شروع کیا کہ میں تمہارا
مسیحا ہو، میں تمہیں نجات دوں گا، میں تمہیں رہائی دوں گا۔ اور اس وقت کے سکوں پر، اسرائیلی سکوں پر بار کوکبہ کی تصویر جو تھی وہ کھو دی گئی۔ سو اس جھوٹے مسیحا نے یہودی افواج کو اکٹھا کیا۔ ان سکوں پر جو اس کی تصویر لکھی جاتی، اس کے بارے لکھا جاتا کہ وہ پرنس ہے، وہ ڈلیورر ہے، وہ مسایا ہے۔ اس کے لوگ اس وقت اسے کہتے ہیں یہ وہ ستارہ ہے جو آسمان سے گرا ہے۔ بائی دی وے، آپ کا اور میرا ستارہ کون سا ہے؟ تم اچھا کرتے ہو جو کلام مقدس پر یہ سمجھ کر غور کرتے ہو کہ یہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے جب تک پاؤ نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ بہت ساروں نے اس آسمان سے گرائے ہوئے ستارے کو اپنی آنکھوں کا تارا بنا رکھا ہے، پھر ان کے تارے ہمیشہ گردش میں ہی رہتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں ایک روشن ستارہ ہے جو چمکتا ہے، اور اس کا جلوہ نور زمانوں میں آج بھی چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سن 70 میں جب رومی شہنشاہ ہیڈرین نے ٹھیک اسی جگہ اپنے دیوتا جوپیٹر کا بت بنایا جہاں پر ہیکل مقدس تھی، نہ صرف اس نے اپنے دیوتا کا بت بنایا بلکہ اس دیوتا کے سامنے اس نے قربان گاہ بنائی، اور اس قربان گاہ پر اس نے سور کی قربانی گزرانی۔ یہ وہ بات بھی پوری ہوئی جب تم مقدس مقام پر ناپاک اور مکروہ چیز کو کھڑا ہوا دیکھو تو پڑھنے والا سمجھ جائے۔ اس بات سے نہ صرف یہودیوں کا نظام پرستش تہس نہس ہوا بلکہ یہودی نہ ڈر ہو گئے اور انہوں نے اپنے سر پر کفن باندھے، اور اس جھوٹے مسیحا نے یہودیوں کو یہ کہہ کر قائل کرنا شروع کیا کہ میں تمہارا مسیحا ہوں، میں تمہیں رہائی دوں گا۔ 1960 میں جب یاجل یادین ماہر سارے قدیمہ اسرائیلی پارلیمنٹ کے سامنے اس اپنی دریافت کا وہ حصہ پڑھا جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ بار کوکبہ اسرائیل کا پریزیڈنٹ، اسرائیل کا ستارہ، تو یہودی پارلیمنٹ نے تالیاں بجانی شروع کر دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اسرائیلی مان رہے تھے کہ جو کچھ بھی بار کوکبہ نے کیا ہمیں اس پر فخر ہے۔ یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے 24ویں باب کی آیت نمبر 5 میں کہا کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ آئیں گے۔ کون کون سے؟ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی۔ اور تھوڑی ہی دیر کے بعد یسوع مسیح کے جانے کے بعد دنیا میں جھوٹے مسیح بھی آئے اور جھوٹے نبی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ جس طرح اس پہلی صدی میں بار کوکبہ نے ابتدائی مسیحیوں کو گمراہ کیا، اسی طرح آخری صدی میں بھی جھوٹے مسیحا مسیحیوں کو گمراہ کریں گے۔ اور یسوع مسیح کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی، مگر وہ گمراہی آنے والے دنوں کی ایک چاشنی تھی، وہ گمراہی آنے والی صدیوں کی ایک چھوٹی تصویر تھی، وہ گمراہی آنے والی صدیوں کا ایک چھوٹا تصویرچہ تھا۔ لیکن آج جس زمانے میں اور آپ رہ رہے ہیں یہ گمراہی کا زمانہ ہے۔ یسوع مسیح نے اس زمانے کی بات کی جو آخری زمانہ ہے۔ یسوع مسیح